سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، ضرور بضرور تو پائے گا لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمنی کے اعتبار سے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے ساتھ، الْيَهُودَ، یہودیوں کو، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تو ضرور پائے گا زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء بھی ہیں، تارک الدنیا بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں جو کہ چھٹے پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 ہے، اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ جن جن طبقات کی دشمنی کا جو لیول تھا اور جن جن کمیونٹیز کا مسلمانوں کے ساتھ عداوت دشمنی میں جو نمبر آتا ہے، اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ پہ اگر غور کریں تو ایمان والوں کے، اسلام والوں کے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نمبر 1 دشمن، سب سے پہلے اور بڑے دشمن وہ یہودی ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو شدید ترین دشمن ہے وہ مشرک ہے، اور تیسرا نمبر دشمنی کے اعتبار سے جو کم دیا گیا ہے بلکہ عداوت میں کمی اور مودت میں زیادتی، اس اعتبار سے جو نمبر دیا گیا ہے وہ عیسائیوں کو دیا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک تو یہ آیت مبارکہ مخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کے لیے، بالخصوص عیسائیوں کے متعلق جو بات آئی
کہ وہ مسلمانوں سے محبت میں قریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے ایک خاص گروہ کے متعلق ہے جن کا تعلق حبشہ سے تھا۔ حبشہ کے عیسائی نجاشی بادشاہ اور اس کے دوسرے عزیز و اقارب اور قریب رہنے والے وہ لوگ مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے تھے، بلکہ مسلمانوں کا احساس رکھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مودت اور محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ساری دنیا کے سارے عیسائی وہ مسلمانوں کے قریب ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں جس طرح یہودیوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مشرکوں نے اللہ واللہ کے محبوب علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو ستانے میں اور تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسی طرح دنیا کی تاریخ میں عیسائیوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن بہرحال اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا، تجزیہ کیا اس زمانے کے لحاظ سے کہ سب سے زیادہ شدید ترین دشمن ایمان والوں کے وہ یہودی ہیں۔ یہ یہودی تھے میرے عزیز دوستو، جنہوں نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مدینہ منورہ میں ہر طرح کی دشمنی کا بازار گرم رکھا۔ انفرادی طور پر آپ علیہ السلام کو متعدد بار شہید کرنے کی کوشش کی۔ کبھی آپ علیہ السلام پہ چکی کا پاٹ گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا، کبھی آپ علیہ السلام کو کھانے میں زہر ملا کے دیا، اس طرح آپ کو شہید کرنا چاہا، اور کبھی آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا، اس طرح بھی آپ کو شہید کرنا چاہا۔ میرے محترم دوستو، اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے خلاف غزوہ خیبر میں ان کا کیا کردار رہا، اور اس کے علاوہ جو سازشی اور مکاری انہوں نے کی، غداری کی کہ معاہدے کر کر کے پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تو پائے گا اشد الناس عداوہ، لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمنی رکھنے والے لوگ للذین آمنوا، ایمان والوں سے، وہ کون ہوں گے؟ الیہودا، وہ یہودی ہوں گے۔ پہلے نمبر پر اسلام کے، ایمان کے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دشمن کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ وہ تب بھی تھے، وہ آج بھی ہیں۔ آج بھی آپ حضرات دیکھیں، دین اسلام کے ساتھ شدید ترین عداوت اور دشمنی رکھنے والے آج بھی یہودی ہیں۔ انبیاء کے ورثاء، علماء کو شہید کرنے والے، علماء کو راستے سے ہٹانے والے، کسی پہ جادو کرنے والے، کسی پہ قاتلانہ حملے کرنے والے، ٹارگٹ کلنگ میں ان کو شہید کرنے والے، آج بھی وہ یہودی ہیں۔ دوسرا نمبر آتا ہے مشرکوں کا، والذین اشرکوا۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ سخت ترین اسلام کے دشمن تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت پہ مجبور کیا، پھر حبشہ کی طرف ہجرت پہ مجبور کیا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت پہ مجبور کیا۔ یہ مشرکین کی عداوت اور دشمنی کا نتیجہ تھا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، تو پائے گا کہ ان ایمان والوں کے ساتھ مودت کے قریب
محبت کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم عیسائی ہیں۔ وہ لوگ مودت اور محبت میں ایمان والوں کے قریب ہیں۔ اس سے مراد وہ حبشہ کے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائے۔ علماء نے لکھا ہے پہلا وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا حبشہ کی طرف، جس میں آپ کے داماد سیدنا عثمان ابن عفان، آپ کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس وفد میں شامل تھے۔ مشرکوں نے جب دیکھا کہ مسلمان وہاں چلے گئے اور وہاں اطمینان سے رہ رہے ہیں، ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ وہاں سے بھی مسلمانوں کو نکلوانے کے لیے ہدیے تحفے دے کر لوگوں کو وہاں بھیجا کہ جا کے ان کو سمجھاؤ مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پارلیمنٹ میں بہترین تقریر، وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس سے حبشہ کے عیسائی متاثر ہوئے اور دین اسلام کے قریب آئے۔ اس کے نتیجے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ادھر سے حبشہ سے نجاشی نے بھی ایک عیسائیوں کا بڑا وفد اور جماعت مدینہ منورہ کی طرف بھیجے۔ وہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، قرآن کریم کو سنا اور قرآن کریم کو سن کر روتے رہے، جس کے تذکرے اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ایمان والوں کے محبت مودت میں، ہمدردی میں، لگاؤ میں قریب تھے۔ پھر اگلے سال حبشہ کے بادشاہ نے، نجاشی نے، ایک اور بڑا وفد بھیجا، لیکن اللہ کی شان کہ وہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی سمندر میں ہی جہاز ڈوبنے کی وجہ سے وہ سارا وفد وہیں پر رہ گیا، وہ مدینہ منورہ پہنچ نہیں سکے۔ خود نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے ایمان قبول کیا، وہ ایمان لایا اور بہت سارے لوگ ایمان لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ میں رہتے ہوئے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا۔ وہ حبشہ میں تھا، آپ مدینہ منورہ میں تھے۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، اللہ پاک نے ان کو آپ کے سامنے کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے تاریخ میں اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کوئی دوسری جگہ پہ ہوں اور آپ نے مدینہ منورہ میں ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ لوگ تھے حبشہ کے خاص عیسائی جو مسلمانوں سے محبت اور مودت میں قریب تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد بھی عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں سے قریب ہیں۔ آج کے عیسائیوں کو دیکھ لیں تو ساری دنیا میں فساد مچانے والے یہی عیسائی ہیں۔ انگریز جب بر صغیر میں آیا، اس نے کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ صلیبی جنگیں کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ وہ عیسائی ہیں جو 200 سال تک چلتی رہی۔ بیت المقدس پہ قبضہ کیا، جس کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واگزار کروایا۔ یہ ساری جو حرکتیں ہیں، شرارتیں ہیں، وہ کرنے والے یہ عیسائی ہیں۔ اس لیے کوئی عیسائیت مبارکہ سے یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں سے تو دشمنی ہونی چاہیے، عیسائیوں سے دوستی ہونی چاہیے۔ دشمنی میں یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، مسلمانوں کی دشمنی میں سب ایک ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے کہ ان دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھیں، دوستی نہ لگائیں۔ تو جن خاص عیسائیوں کے لوگوں کی تعریف اللہ پاک نے یہاں کی ہے، اس تعریف کی وجہ بھی بتا دی۔ فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، اس لیے کہ ان کے اندر علماء ہیں اور مشائخ ہیں۔ قسیس علماء کو کہا جاتا ہے، رہبان تارک الدنیا درویش، یہ لوگ ان کے اندر موجود ہیں۔ اس جملے سے معلوم ہوا کسی قوم کے اندر علماء کا، مشائخ کا وجود
یہ اس قوم کی زندگی اور اس قوم کی حیات کا مظہر ہے۔ اگر کسی قوم میں علماء نہیں رہتے، مشائخ نہیں رہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم مردہ قوم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تو اللہ معاف کرے، عام دنیا دار یا دین دشمن تو علماء کے دشمن ہیں ہی، دین سے تعلق رکھنے والے بھی علماء سے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی عداوت اور نفرت رکھتے ہیں، اور خام خواہ کی کوئی وجہ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ میرے محترم دوستو، عیسائیوں کے جس جماعت کی اللہ پاک نے تعریف کی، اس تعریف کی وجہ یہ بتائی کہ ان کے اندر علماء ہیں، ان کے اندر مشائخ ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ایک صفت یہ بیان کی، اس وجہ سے یہ زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے کہ یہ تکبر نہیں کرتے، ان میں عاجزی ہے، ان میں انکساری ہے، ان میں بڑائی نہیں ہے۔ تو جس میں بڑائی نہیں ہوگی، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، وہ ایمان والوں کے قریب ہوگا، وہ دیندار لوگوں کے قریب ہوگا۔ اور جس کے اندر دینداروں کی نفرت ہوگی، علماء کی، مشائخ کی نفرت ہوگی، لازمی بات ہے اس کے دل کے اندر تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی اپنی، میں بڑا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں۔ ایسا شخص جس کے دل میں تکبر ہو، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تکبر سے حفاظت فرمائے، عاجزی اور انکساری نصیب فرمائے۔ تو علماء سے محبت، دین والوں سے محبت اور عاجزی اور انکساری، یہ نشانیاں ہیں دین والوں میں شامل ہونے کی۔ اللہ زندگی میں بھی ہمیں دین والوں میں شامل رکھے، موت کے بعد بھی ہمارا حشر اللہ پاک دین والوں میں فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک 6 پاروں کا درس مکمل ہوا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ بالخصوص خانے وال سے ہمارے ایک عزیز دوست حضرت مولانا عطاء المنعم نعیم صاحب، جن کے جوان سال بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ
اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل کرم لطف عنایت مہربانی سے اپنے محبوب کے شہر کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں تدفین نصیب فرما۔ اے مولا کریم جتنے مسلمان